ویلکم بیک. اچھا آپ کو یاد ہوگا کہ قمر جاوید باجوہ جب ریٹائر ہونے لگے تو پھر ظاہر ہے وہ ہر کنٹونمنٹ کا دورہ کرتے ہیں اور پھر وہ فیئر ویل ہوتا ہے. اسی فیئر ویل میں ایک خطاب کے دوران مجھے یاد پڑتا ہے انہوں نے کہا تھا، بلکہ اعتراف کیا تھا پورے دل سے کہ فوج مداخلت کرتی رہی ہے پچھلے کئی دہائیوں سے، لیکن اب ہمارا رویہ جو ہے وہ ہم نے ایک دوبارہ ری ایویلیویٹ کیا ہے، تو آئندہ ہم ایسا نہیں کریں گے یہ اور اس پہ حیرت بھی ہوئی کہ یار آؤٹ گوئنگ چیف جو ہے یہ کہہ رہا ہے اور اچھا لگا تھا. لیکن مسئلہ پتہ ہے کیا مسئلہ یہ ہے کہ جو سیاست میں مداخلت ہے اس کی جو ڈیفینیشن ہے نا، یہ سویلینز کے نزدیک اور ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے نزدیک، اور یہ بھی کوئی پتھر پہ لکیر نہیں ہے. ہر اسٹیبلشمنٹ جو چینج ہوتی ہے اس کے ساتھ یہ ڈیفینیشن بھی تبدیل ہوتی ہے. اسٹیبلشمنٹ وقت. ہاں اچھا، اب جیسے جنرل فیض کا معاملہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں، تو جو سیاسی مداخلت کی آج جو موجودہ تعریف ہے آج کے دن اسٹیبلشمنٹ کی، اس میں ظاہر ہے کہ جنرل فیض فٹ نہیں ہو رہے تھے، اور وہ نے تھوڑا سا نمائش کا بھی شوق تھا. بہت زیادہ شوق تھا سر. مثلا پی ٹی آئی والے اس زمانے میں، عمران حکومت کے زمانے میں فیض حمید کو آنکھوں کا تارا سمجھتے تھے. سوشل میڈیا ان کی تعریف، حالانکہ وہ حاضر سروس تھے، بھرا ہوا تھا ان کی تعریف سے، ڈنڈے کی طرح استعمال بھی کرتے تھے. جب صورتحال بدلی تو جو ہم آہنگ نہیں ہے اس نئی سوچ سے، اسے پھر تارے نظر آنے ایسا ہی ہوتا ہے. اچھا اس زمانے میں بھی میں سوچتا تھا کہ یار ایک بندہ جو ہے وہ سب سے حساس ادارے کا سربراہ ہے، وہ کابل میں چائے پیتے ہوئے تصویر کیوں کھنچوا رہا ہے؟ عام طور پہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کی جو سربراہ ہیں دنیا میں رواج یہ ہے، شوق ہوتا ہے نا، شوق جو ہوتا ہے نا وہ بعض اوقات مروا دیتا ہے بندے کو. اچھا اب جب میں نے یہ کہا نا کہ سیاسی مداخلت کی جو ڈیفینیشن ہے ہر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بدلتی رہتی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب جنرل مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت نواز شریف حکومت نے کارروائی شروع کی، عدالت میں کیس چلنا شروع ہوا، تو اس وقت جو فوجی قیادت تھی اس کا موڈ بالکل دوسرا تھا، اور اس کی جو سیاسی مداخلت کی ڈیفینیشن میں سچویشن ہی فٹ ان نہیں ہو رہی تھی. لہٰذا اس کی جو ادائیگی ہے نواز شریف کو اقتدار کی صورت میں کرنی پڑی جب تیسری دفعہ وہ بنے. اچھا اسی جو آج کی ڈیفینیشن ہے اس کی روشنی میں اگر میں جو اس کو حمید گل کے دور کو دیکھوں، 1988 میں آئی جے آئی کی تشکیل میں ان کا جو کردار ہے، اور بعد میں کھل کے کہتے ہیں آن ریکارڈ سر بالکل ایسا کیا. اچھا اور پھر اسی زمانے میں جلال آباد میں ایک ایڈونچر ہوا، چڑھائی ہوئی اور اس میں خاصا ان کا پرسنل پروجیکٹ تھا. نجیب کی فوجوں نے ٹھیک ٹھاک ان کی کٹائی لگائی، ان کے اندازے غلط ثابت ہوئے. پھر افغان جہاد کے ساتھ وہ اتنے جڑ چکے تھے کہ یہی نہیں پتہ چلتا تھا کہ ریاستی پالیسی کہاں ختم ہو رہی ہے اور حمید گل کی پالیسی کہاں شروع ہو رہی ہے. مگر ان کے خلاف تعدیبی کارروائی نہیں ہوئی، کیونکہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے نزدیک وہ دراصل اسٹیٹ پالیسی آگے بڑھا رہے تھے، اس لیے وہ آرام سے جو ہے وہ ریٹائر ہو گئے. مہران گیٹ کا شاہ زیب نے ذکر کیا کہ جی 140 ملین روپے بانٹنے کا اسکینڈل، سب جو ہے ثبوت، ڈائریاں شاعریاں موجود ہیں. اسلم بیگ اس فوج کے سربراہ تھے، اسد درانی ڈی جی تھے، اظہر خان آخری وقت تک کوشش کرتے رہے کہ کوئی اس مقدمے کا نتیجہ نکلے. 2012 میں افتخار چودھری جو ہیں انہوں نے اس پیٹیشن کو کہا کہ بھائی آگے بڑھاؤ، کوئی اس پر کنکلوژن کرو، یہ کب تک لٹکی رہے گی، مگر کچھ نہیں ہوا. پھر 2018-19 میں سپریم کورٹ کو بتایا گیا جی وہ تو داخل دفتر ہو گیا ہے، کچھ گواہ مر گئے ہیں، کچھ یہ ہو گیا. خود اظہر خان صاحب وہ بھی ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا. لیکن اسد درانی کو اگر سرزنش ہوئی اور پکڑ ہوئی ان کی تو ان چیزوں پہ نہیں ہوئی. اے ایس دولت جو تھی را کے سابق چیف، ان کے ساتھ مشترکہ کتاب لکھنے پہ ہوئی، جی ایچ کیو طلب کر کے ان کے کافی برات واپس لے لی گئیں. وہ سی ایل آئی یا این ایل سی جو بھی ہوتا ہے بیرون ملک سفر پہ پابندی، ای سی ایل میں جو ہے ان کا اس پہ البتہ ان کی پکڑ ہوئی. پھر ہم 2002 کے الیکشن دیکھ لیتے ہیں، مسلم لیگ قاف بنتی ہے، وہ بھی سیاست میں مداخلت نہیں ہے. پھر 2010 کے بعد شجاع پاشا ہیں، ظہیر الاسلام ہیں، مگر یہ کہ ٹھیک ہے اس زمانے کے حساب سے وہ سیاسی مداخلت ڈیفینیشن میں نہیں آ رہی تھی. جولائی 2018 میں قمر جاوید باجوہ جو ہیں وہ سپہ سالار، نوید مختار ڈی جی آئی ایس آئی، میجر جنرل فیض حمید ان کے دست راز، آر ٹی ایس بیٹھ گیا. لیکن یہ ہے کہ وہ ایک پالیسی تھی، وہ مداخلت نہیں تھی.
2024 کے الیکشن میں بھی حکمت عملی 2018 والی رہی لیکن پیادے بدل گئے, جی اسٹریٹجی وہی رہی. لیکن اب ظاہر ہے کہ وہ ہے. اصل بات یہ کہ کل بادشاہ کا کیا موڈ تھا اور آج کیا موڈ ہے, پالیسی اصل میں یہ ہوتی ہے. سر بے شک, اور میرا خیال ہے کہ اس بات پر ہم وقفہ ہی لے سکتے. ویلکم بیک. اور وسط اللہ خان, آپ ابھی بریک سے پہلے بات کر رہے تھے, آپ نے پوری تاریخ دی بتائی ہے مداخلت کی. آپ نے شاید یہ بھی کہا ہے کہ بھائی اس کا ایک تسلسل ہے جو ہم ابھی دیکھ رہے ہیں. میں یہاں پہ آپ سے ڈس ایگری کروں گا, کیونکہ اس وقت جو ہو رہی ہے وہ مداخلت نہیں ہے. مداخلت ہوتی ہے کہ ایک بظاہر ایک جمہوری نظام چل رہا ہے اور آپ پیچھے سے اس کی انجینئرنگ کر رہے ہیں, رائٹ. آئی مین بیسک ڈیفینیشن اس کی یہ ہے. اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں, جو ہم نے چلے عمران خان, فیض اور باجوہ کے دور پہ ہم نے دیکھا تھا اس کی ٹیسٹ ڈرائیو, ہاں, ہائیبریڈ 1.0. جیسے کوئی سافٹ ویئر لانچ ہوتا ہے نا تو پہلا اس کو کہتے ہیں نا یہ بیٹا ورژن ہے, یہ فائنل ورژن نہیں ہے, تو وہ اس کی بیٹا ورژن تھی. اب یہ اپنی فل اور فائنل فارم میں ہے. اب یہ مداخلت نہیں ہے, یہ سسٹم ہے آپ کا, یہ سسٹم ہے, ٹھیک ہے. تو ایک تو بات یہ ہوئی. اب بڑا انٹرسٹنگ ہوگا ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس یہ دیکھنا کہ اس میں کیا مزید ایولیوشن یا میوٹیشن آتی ہے. آئے گی یہ دیکھنا ہے, کیونکہ ہو تو رہا ہے جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں ہو سکتا. آپ نے سخت ریاست کی ٹرم تو سنی ہے, کئی بار سنی ہے. اچھا, اب اسی سخت ریاست کی بات کر رہے ہیں تو میں بس ایک تھوڑا سا ایک بھاشن ہے میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں, اور وہ یہ ہے ISI کے بارے میں. دیکھیں ISI آپ کے ملک کی, پاکستان کی پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی ہے. یہ ڈھال بھی ہے اور تلوار بھی ہے, یعنی کہ آپ کے جو اندرونی اور بیرونی دشمن ہیں ان سے دفاع کے لیے بھی ان کا کام ہے, ان کے سر قلم کرنے کے لیے بھی ہے. دس از اٹس مین رول. تو جب ہم بات کرتے ہیں مس یوز آف اتھارٹی کی, میری ناقص رائے میں سب سے بڑی مس یوز آف اتھارٹی تو شاید یہ ہے کہ آپ ISI کو یا تو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کریں جس طرح ٹاپ سٹی میں ہے, یا تو پھر آپ اس کو جو انجینئرنگ کہتے ہیں یا مینیپولیشن کہتے ہیں. اچھا کیوں؟ کیونکہ جب ایسا ہوتا ہے, میں پہلی بات کرتا ہوں, جیسے ٹاپ سٹی والا کیس ہوا, آپ نے کام کروایا, ٹھیک ہے, ایک کلچر بن جاتا ہے فری لانسنگ کا, ٹھیک ہے, اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ادارہ, آپ کا ISI جو ایک دیوار ہے آپ کے اور دشمنوں کے بیچ, وہ کمزور ہوتا ہے. دوسری بات ہے کہ یار لمیٹڈ ریسورسز ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کو دشمنوں کی کمی کوئی نہیں ہے, انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل دونوں. جب ایک سگنیفیکنٹ چنک آپ کی انجینئرنگ میں لگ جائے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ جو آپ کے جو حقیقی باقی پروجیکٹس کا کیا بنے گا. تو اگین اگر آپ جی ہاں, اور دراصل سب سے بڑا یہ کہ جب آپ کے بالکل انلمیٹڈ پاورز ہوں کہ آپ نیشنل سیکیورٹی کے نام پہ اس کو ڈیفائن کر کے جو چاہیں وہ آپ کو الاؤ ہے, کوئی اوور سائٹ نہ ہو, کوئی پوچھنے والا نہ ہو, انٹرنلی ادارے کے اندر یا باہر ملکوں میں اگر ہوتا ہے تھوڑا بہت کوئی کنگریشنل اوور سائٹ ہوتی ہے, کوئی کلوز ڈور میٹنگ ہوتی ہے, جب وہ نہ ہو تو دیکھیں مسئلہ جنرل فیئرز کا نہیں ہے. مسئلہ جو ہے وہ عہدے کا ہے, اس کے انلمیٹڈ پاورز کا ہے. اس میں آپ فرشتے کو بھی بٹھائیں گے تو بہت جلدی جو ہے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ مجھے تو پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے, میں تو اس ملک کے لیے جو بھی کر رہا ہوں میں اس کی بہتری کو میں ہی ڈیفائن کر سکتا ہوں, میں چیزوں کو آگے لے کے جا سکتا ہوں. اینڈ آئی تھنک جب تک ہم آئی ڈونٹ نو کوئی دن آئے گا ہماری زندگی میں یا نہیں, کہ جب تک ہم اس بنیادی چیز کو ایڈریس نہیں کریں گے نا, کچھ نہیں ہونا. مطلب ٹھیک ہے, میں آپ کی بات مان رہا ہوں کہ یہ تاریخی ہے اور یہ انپریسیڈنٹڈ ہے, وہ سب ٹھیک ہے کہ چلیں 70-80 سال کے بعد کم از کم مس کانڈکٹ پہ, کرپشن پہ جو ہے وہ سزا تو ہوئی ہے. یہ اٹ از اونلی اے بگننگ, اس سے پہلے کئی زیادہ گڑبڑیں ہو چکی ہیں. تو مے بی تھوڑا بہت ہم ہوپ کر سکتے ہیں, لیکن فنڈامنٹل جو اسٹرکچرل ہمارا جو ایشو ہے وہ جب تک ہم نہیں کریں گے I will remain skeptical about it. نہیں بالکل, اور میرا خیال ہے کہ آپ پاکستان کے کسی بھی مسئلے کے اوپر بات کریں تو یہ جو آپ کے جو فنڈامنٹل کلوزنگ جملہ ہے یہ اس پر پہ اپلائی ہوگا. جب تک فنڈامنٹل ریفارمز نہیں ہوں گے نا, اکانومی کو لے لیں, پالیٹکس کو لے لیں, لا اینڈ آرڈر کو لے لیں, عدلیہ کو لے لو, انسٹیٹیوشنل عدلیہ کو لے لیں, ہاں بس لے لو. ہاں اینی وے تو یہ ہے, اور کچھ ہے اور مزید کسی کے پاس کہنے کے لیے تو کہہ دیں اس وقت. نہیں وہ کافی ہے, نہیں ہے, 2 منٹ ہیں ابھی بھی ہمارے پاس میں کام. 2 منٹ, ہاں چلے. یہ بات کم ہوتا ہے کہ ہمارے پروڈیوسر صاحب بولیں گے آپ کے پاس ٹائم ہے, یوزلی ٹائم ہمارے پاس ختم ہو جاتا ہے. نہیں, لیکن میں جاتے جاتے چلے ایک بات میں کر لیتا ہوں کہ آج وہ دن ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ جنرل فیئرز کو برا بھلا بول رہے ہیں,
اور ٹھیک ہے شاید ان کے اعمال بھی کچھ ایسے تھے، لیکن میرا خیال ہے کہ جاتے جاتے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں انہیں اپنا فیئر ٹرائل ملنا چاہیے، انہیں اپنا رائٹ آف ڈیفینس ہونا چاہیے، ہمیں وہ نہیں کر دینا چاہیے. آپ کو یاد ہے کسی زمانے میں پنجاب میں شاید ریاض بسرا ایک ہوتے تھے اور پورے پنجاب میں کوئی بھی کہیں پہ کرائم ہوتا تھا وہ ان کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا تھا. تو ایسا بھی نہ ہو، بھلے انہوں نے زیادتی کی ہو کچھ کی ہو، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پھر بھی یہ کہنا پڑے گا کہ پتہ نہیں یہ جو فیلڈ مارشل ٹرائل ہوتا ہے، کورٹ مارشل، کیا اس میں ہوتا ہے ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا جو ہمیں بتایا گیا ہے چلے ہم اس پہ ہی چل رہے ہیں. لیکن فیئر ٹرائل جو ہے وہ ہر ایک کا حق ہے، ان کا بھی حق ہے، ان کو بھی ملنا چاہیے. نہیں آج جو اعلان ہوا ہے اس میں کہا ہے کہ ان کی جسٹس شاہزیب جیلانی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ کہا گیا ہے کہ ان کو انہوں نے جس وکیل کا کہا وہ کر کے دیا گیا. جی جی بالکل سب بھائی 90 اگر سماعتیں ہو رہی ہیں تو اور کتنی ہوں اور کتنی ہو. اور دوسری بات ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ یار اچھا اب آپ لوگ اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، جب یہ اقتدار میں تھا تو اس وقت کیوں نہیں تنقید کرتے؟ تو کیا ہم پاگل ہیں؟ کیا ہو گیا ہے یار. اور دوسری بات ہے کہ اور شاہزیب کو میرا اس پہ اختلاف ہوتا ہے، یہ کہتا ہے کہ یار جب بندہ زمین پر اس کو کیوں لاتے مارے ہو. میں نے کہا یہی تو وقت ہوتا ہے لاتے مارنے کا باس. اینی وے ہمارے ملک میں کم از کم یہی ہوتا ہے ہر جگہ. اینی وے آج کے لیے اتنا ہی جی، اجازت دیجیے، خدا حافظ.